बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कबूल इस्लाम से पहले इस्लाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे और आप कसरत से शराब भी पिया करते थे। एक दिन आप शराब पीने की गरज से शराब खाने चले गए, लेकिन शराब खाना बंद हो चुका था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि शराब खाना बंद हो चुका है तो मैं वहाँ से मायूस होकर लौटा। तो मैंने सोचा कि इसमें भी खुदा की कोई मसलत होगी जो आज शराब खाना बंद है। चनाचे ये सोचते हुए मैं काबतुल्लाह के अंदर चला गया ताकि कुछ इबादत कर सकूं। याद रहे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और आप बुत परस्त थे और खाना काबा में इस वक्त बुत परस्ती हुआ करती थी। चनाचे आप बुत परस्ती करने के लिए जब वहाँ गए तो फरमाते हैं कि मैंने खाना काबा के पास किसी को कुछ पढ़ते हुए सुना। मुझे इस शख्स की शक्ल दिखाई ना दी क्योंकि रात का वक़्त था। चनाचे मैं मोहतरम साथियों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने का वाक़या जो कि बहुत मशहूर है और जो हर जगह बयान किया जाता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से घर से निकले और आपने अपनी बहन और अपने बहनोई के इस्लाम कबूल करने के बारे में सुना। इसके बाद का वाक़या हर ज़बान ज़द आम है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने का असल वाक़या जिसके रवी वो ख़ुद हैं और बहुत सी सही हदीस की और रवायात की किताबों में इसकी सनद मिलती है। वो वाक़या असल में क्या है? मुस्नद इब्ने हब्बन में एक रवायत ख़ुद उमर फ़ारूक से मरवी है जो गो एक ताबे की ज़बान से मरवी है, ताहम इस बाब में सबसे ज़्यादा महफूज है। उमर फरमाते हैं कि एक शब में शराब पीने की गरज से अपने घर से निकला। शराब खाना बंद हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं इबादत के लिए काबा में चला जाता हूँ। चुनाचे जब मैं काबतुल्लाह में दाखिल हुआ तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में नमाज शुरू कर दी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-हाक़ा तिलावत फरमाई। मैं खड़ा सुनता रहा और कुरान के नज़्म व उसलूब से हैरत में था। दिल में कहा, जैसा कुरैश कहा करते हैं, खुदा की कसम ये शायर है। अभी ये ख्याल आया ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर कलीलन मा तुमिनून। ये एक बुज़ुर्ग कासिद का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान रखते हो। उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरे दिल की बात अभी मेरे दिल में थी, मेरी ज़बान पर भी ना आई, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जान ली कि मैंने इनको शायर क़यास किया है। कहते हैं कि फिर मैंने अपने दिल में क़यास किया, ये शायर नहीं, ये कहन या नजूमी है जो कि दिलों की बात भी जान लेता है। उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अपने दिल में ये क़यास किया कि ये कोई कहन है तो इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की कि वाला बिकौली कहने कलीलन मा तज़कुरून तंजील मिन रब्बिल आलमीन। ये कहन का कलाम भी नहीं, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो, ये तो जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतरा है। आपने ये सूरत आखिर तक तिलावत फरमाई और इसको सुनकर इस्लाम मेरे दिल में पूरी तरह गिर कर गया। उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जब ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई तो मैं और भी हैरान और परेशान हो गया कि मेरे दिल की बात ये किस तरह से और आखिर कैसे जान सकते हैं। चनाचे ये सुनना था कि मैं वहाँ से हड़बड़ा कर घबरा कर भाग गया। और फरमाते हैं कि इस दिन के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में मेरा क़यास और मेरी सोच बदलने लगी और मैं वाकई इस बात पर यकीन करने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान करते हैं वो किसी शायर या कहन का कलाम नहीं और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का बयान है, बल्कि
یہ ہدایت اور روشنی کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانہ میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے یلیج، ایک فصیح البیان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعہ پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر عمر نے لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا، تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نامعلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحاق، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے، وقیع السلام فی قلبی، کل موقع یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا، تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی اس لیے ان کو اس کا حال نامعلوم ہو سکا اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاق سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ قریش کے سربراہ دیدہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دنوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے محفوظ، مگر یہ دولت تو سام ازل نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانصار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر باب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے
رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرغوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھی، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار باطل اور جھوٹے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ باطل ہیں۔ سیدنا عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ امام تبری اور امام زہری فرماتے ہیں اس دن کے بعد تمام صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خانہ کعبہ میں گئے اور جا کر وہاں نماز ادا کی، اور خانہ کعبہ میں جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کوئی مائی کا لال جو آ کر مجھے کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے روک سکے، اور کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اور اس کے بعد سے مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر کھلم کھلا عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو فاروق یعنی فرق کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔